السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، ابھی آپ جو ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں، اصل میں جو میں نے اپنے سے پہلے والی ویڈیو میں بھی ایک تمہید بانا تھا کہ یہ لوگ ایکٹر ہوتے ہیں، یہ لوگ جادو کرتے ہیں، جادوگری کرتے ہیں، لیکن جادوگری کرنے کی وجہ سے شبدے بازی میں لوگ آ جاتے ہیں اور اسے جادو سمجھنے کے بجائے، اسے ایکٹنگ سمجھنے کے بجائے یہ لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی دین کی بات کر رہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، کہ بعض خطاب، بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جادوگر اور ایکٹر لوگ ہوتے ہیں، اصل میں یہ اہل سنت نہیں ہوتے، یہ اہل حدیث نہیں ہوتے، یہ باطل فرقوں کے ہوتے ہیں۔ اور باطل فرقے اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے بعد دلائل تو ہوتے نہیں ہیں، تو ان کے پاس ہوتے ہیں انداز، جذباتی جملے، جذباتی باتیں اور انداز، جس سے وہ لوگوں کو قائل کرتے ہیں، اور اس انداز میں دلائل کو نکال کر لاتے ہیں کہ وہ اصل میں دلائل ان کے دعوے کے مطابق کبھی نہیں ہوتے جن سے وہ استدلال کرتے ہیں، لیکن لوگ ان کے انداز کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، یعنی جادو ہو جاتا ہے، ان پہ شبدہ بازی ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر آدمی جو خوب زبان مروڑ کے عربی پڑھتا ہو تو ضروری نہیں کہ وہ اس سے سب کچھ سمجھتا بھی ہو، آتا بھی ہو، بلکہ یہ کام تو باطل فرقے بھی کر سکتے ہیں۔ خوارجوں کے تعلق سے خود آتا ہے کہ وہ ایسی عبادت، ایسی نماز پڑھتے تھے کہ ان کے سامنے صحابہ کی عبادت و نماز بھی لوگوں کو پھیکی لگتی تھی۔ تو یہ نہیں کہ اس نے زبان مروڑ کے قرآن پڑھ لیا، عربی پڑھ لیا ہے تو وہ بہت حق اور بہت بڑا اہل سنت ہو گیا۔ تمہید کے بعد آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دیکھیے، مسئلہ ہے نماز کا کہ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملایا جائے گا کہ نہیں، یا صرف کندھے سے کندھا ملایا جائے گا، ہے نا، قدم سے قدم نہیں ملایا جائے گا۔ تو اس کا رد کرنا چاہیے دلائل سے، اس کا دلائل سے وہ رد نہیں کر سکتے۔ ایسے استدلال کرتے ہیں جیسے لگتا ہو کہ صرف جادو کر رہے ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہیں، جادوگری دکھا رہے ہیں۔ اور پھر بتا دوں، یہ ہوتے ہیں باطل فرقوں سے، تو یہ ہے جہمیہ و مرجیہ فرقے سے، لیکن بنتے کیا ہیں؟ اہل سنت، جس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور یہ چار فروعی مسلک ہیں، تو ان کے یہ اختلافی مسائل ہیں کہ کندھے سے کندھا ملایا جائے گا یا قدم سے قدم ملایا جائے گا یا دونوں ملائے جائیں گے یا ایک ملایا جائے گا۔ تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تو اختلافی مسئلہ ہے، تو دونوں چاروں مسلک حق ہیں، تو اب حق و باطل کی لڑائی تو رہی نہیں ہے، تو فقہی مسائل ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، اور لوگ کتاب و سنت کے مطابق عمل دونوں پر ہی ہو جائے گا، کیونکہ ان کے پاس بھی حدیث ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے، ان کے پاس بھی اجتہاد ہے، ان کے پاس بھی اجتہاد ہے، جس کی وجہ سے لوگ حق و باطل کے فرق کو سمجھ نہیں پاتے۔ بھائی، یہ حق اور باطل کا مسئلہ ہے، فقہی و اجتہادی مسئلہ وہاں آئے گا جب کتاب و سنت سے نص نہ ہو، دلائل اور آدمی اجتہاد کرے، تب کو شمار کیا جائے گا کہ ہاں چلو یہ بات اجتہادی ہے۔ لیکن جب کتاب و سنت میں نص ہے، حکم ہے، اس کے خلاف کوئی مسئلہ آئے گا تو پھر وہ اجتہادی نہیں رہ جائے گا، وہ حدیث کے خلاف ہو جائے گا، حق و باطل کی لڑائی بن جائے گی۔ اب صحیح بخاری کی روایت میں کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملاؤ، میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اور اس کے بعد نہیں ملائے، تو یہ حق و باطل کی لڑائی ہو گئی ہے، یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں رہا۔ اب چونکہ وہ حنفی مسلک ہونے کی وجہ سے دلائل سے دھوکہ کھاتا ہے، بولتا ہے کہ پھر ہم کیسے سمجھیں، جب تک ہے وہ، لیکن جب نص سامنے آ گئی تو پھر مسئلہ ختم۔ اب مسئلہ آ گیا دوسرے فرقوں کا کہ جہمیہ، مرجیہ اور شیعہ رافضی، یہ سب گھس جاتے ہیں اندر۔ اب یہاں پر جو بحث چل رہی ہے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملانے پر، تو اس کے رد میں جو استدلال کر رہا ہے اس کی تو ہم حقیقت آپ کو بتائیں گے، لیکن ساتھ میں بتائیں گے کہ اصل میں یہ حنفی نہیں ہے، یہ مرجیہ اور جہمیہ فرقے کا ہے، کیونکہ آگے یہ امام بخاری پر، محدثین پر اور توحید پر جو اعتراض کر رہا ہے، یہ اعتراض جہمیہ اور مرجیہ فرقے کا ہوتا ہے، یہ اہل سنت کا اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ مقدمے کو، یہ تمہید کو سمجھیے اور آڈیو ویڈیو سنیے، دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ کو گھٹنے سے اور ایڑی کو ایڑی سے ملایا، اب اس روایت پر، اس قول پر عمل کیسے ہوگا؟ آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں بھائی۔ شرٹ خریدنی ہوتی ہے 10 شو روم جاتے ہیں، لڑکی سے شادی کرنی ہوتی ہے 20 فوٹو دیکھتے ہیں، یہاں نماز کا معاملہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
देखा आपने या रसूलुल्लाह बोलकर, और कैसे एक्टिंग और जुमलेबाजी जादूगरी किया है। भाई सब्ज़ी मंडी जाते हैं, लड़कियों को देखते हैं, ये नमाज का मामला है, ये जज्बाती जुमला है। अवाम तो बड़ी, अब जिसको नहीं समझता है उसूल और इल्म, उसे क्या समझेगा। अब ये जो दलाइल दे रहा है, तो इसमें ये सिर्फ कदम से कदम मिलाने का इनकार करेगा हदीस से, या कंधे से कंधा मिलाने का भी इनकार करेगा। क्यों? क्योंकि आइए देखिए, पहले सबसे हदीस इसका इस्तिदलाल सुनिए, और फिर देखिए कि कैसे इमाम बुखारी पर हमला करता है, सही बुखारी पर हमला करता है, मुहद्दिसीन पर हमला करता है, एतराज़ करता है, तौहीद पर हमला करता है। लेकिन उससे पहले इनकी एक्टिंग पर ध्यान रखिए। तो सही बुखारी किताबुल आज़ान, कंधे को कंधे, घुटने से घुटने, एड़ी को एड़ी से जोड़ना, अमल कैसे होगा? प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। सही। इमाम इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी में 852 हिजरी रहमतुल्लाह अलैह जो शाफी हैं, इमाम आइनी जो हनफी हैं उम्दतुल कारी में 850 हिजरी में लिखते हैं, इस रवायत में मुबालगे का इस्तेमाल हुआ है, इसके जाहिर अल्फाज और जाहिर माने पे अमल ना होगा। जिस तरह मैं कहूँ फला साहब मेरे दिल के बड़े करीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल से चिपक कर बैठे, यानी मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। मेरा घोड़ा हवा से बात करने लगा, इसका मतलब ये नहीं कि घोड़ा मुंह खोलकर बात कर रहा है, यानी तेजी से दौड़ रहा है। उसी तरह यहाँ कंधे से कंधा, घुटने से घुटना और एड़ी से एड़ी को मस करने का मतलब जाहिर माना नहीं है, उसका मफहूम है कि सफ़ों को सीधी रखना। देखा आपने, जो इस्तिदलाल ये इस हदीस से पेश कर रहे हैं, इसका हमने कब इनकार किया है, मुहद्दिसीन ने कब इनकार किया है। इससे उन्होंने इस बात का कब इनकार किया है कि कंधे से कंधा और कदम से कदम नहीं मिलाया जाएगा। क्या इस हदीस से इस्तिदलाल करते हुए इस मुर्जिया जहमिया फ़िरके के इस एक्टर मौलाना ने ये इस्तिदलाल किया है कि ना कंधे से कंधा मिलाया जाएगा, ना कदम से कदम मिलाया जाएगा, और सब सीधी रखी जाएगी? तो ये इस्तिदलाल ये ख़ुद नहीं करेंगे। क्यों? ये नहीं बोलेंगे कि भाई वो हदीस में तो सब सीधी रखना था, ये थोड़ी मिलाना थोड़ी मकसूद था, चिपकाना थोड़ी मकसूद था। तो भाई मसला जब आएगा तब आप पूरा अमल करें। लेकिन आप बोलेंगे नहीं कंधे से कंधा मिलाएंगे चलेगा, कदम से कदम नहीं मिलाएंगे तो चल जाएगा। तो भाई ये बताओ, अगर आप थोड़ा सा भी समझ फहम रखते हो, और जो लोग इनकी बातें सुनते हैं और उसे बड़ा दीनदारी वाली बात समझते हैं, कि पहली चीज़ ये उसूल कि एक मसले को समझने के लिए उसके ताल्लुक़ से जितनी अहादीस होती है सबको जमा किया जाता है, सबको पढ़ा जाता है, सबको देखा जाता है, सबसे इस्तिदलाल किया जाता है, फिर मसला अख्ज़ किया जाता है। सिर्फ़ एक हदीस उठाकर इस्तिदलाल करेगा और बाकी सबको नज़रअंदाज कर देगा, तो फिर वो उल्टा मसला अख्ज़ कर लेगा। जैसे कुरान की कोई एक आयत उठा ले, या एक आयत का एक टुकड़ा उठा ले, तो उल्टा माना मफ़हूम ले लेगा कि नमाज के करीब ना जाओ। अब बोलेगा तो कुरान तो नमाज़ पढ़ने से रोक रहा है, लेकिन पूरी बात जब पढ़ेगा तो पता चलेगा कि जब तुम नशे की हालत में हो, कोई आदमी शराब का आदी हो वगैरह वगैरह, अगर वो ऐसा कोई अमल कर लेता है, कोई चरसी गर्दुल्ला, इनमें तो बहुत सारे लोग चरसी गर्दुल्ले होते हैं ना, वो इसी हालत में नमाज में पहुंच जाएगा क्या? नहीं। तो पूरी बात अब इन कंधे से कंधों, कदम से कदम मिलाने के ताल्लुक़ से सारी हदीसों को रखा जाएगा और देखा जाएगा, तो ये नतीजा निकलेगा कि हदीस में कंधे से कंधों, कदम से कदम मिलाने का नबी ने हुक्म दिया है, और ये कहा है कि मैं तुम्हें पीछे से भी देखता हूँ, मौजज़ा अल्लाह के नबी का। लेकिन इसका हुक्म नहीं दिया है कि तुम टकने से टकना और एड़ी से एड़ी मिलाओ और घुटने से घुटना मिलाओ, मैं तुम्हें पीछे से देखता हूँ। वहाँ पर सफ़ को सीधी रखना मकसद है, और यहाँ कंधे से कंधों, कदम से कदम मिलाना सफ़ को सीधी बनाने का मकसद है। तरीका बताया जा रहा है। अब बताएं, अगर आदमी कदम से कदम नहीं मिलाएगा, सोचिए ज़रा, तो सफ़ सीधी कैसे होगी? कोई आदमी मोटा होता है, कोई आदमी पतला होता है, कोई आदमी लंबा होता है, कोई आदमी छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बच्चा होता है, आजकल तो कुर्सियाँ आ गई, कोई आदमी खड़ा होता है, कोई कुर्सी पे बैठता है। तो अब सफ़ सीधी हो गई कैसे? आप तो कदम से कदम भी नहीं मिला रहे हो, और कंधे से कंधा तो आपको मिलता ही नहीं है। किसी ऐसी सूरत में मिलेगा? नहीं मिलेगा। छोटा बच्चा है, बड़ा है, कुर्सी पे बैठा है, आप लंबे हो, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई अंदर हो रहा है, कोई बाहर, तो सब टेढ़ी हो जाएगी। तो कभी भी बुनियादी बात है कि अगर इमारत को सीधी खड़ी करना है और बहुत सारी इमारतों को एक लाइन में खड़ा करना है, ये बहुत ही नॉर्मली बात है। ये तो मज़दूर तबका भी समझ जाएगा, जो बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई चीज़ बनाता है, तो बुनियाद को सीधे रखा जाता है, तब जाके इमारत पूरी सीधी होती है, और वो है कदम से कदम।
اگر بنیاد کو ٹیڑھی کر دی جائے تو ایک لائن میں ساری بلڈنگ آ جائے گی، ساری چیزیں جمع ہو جائے گی، گھر میں ساری چیزیں سلیقے سے آ جائے گی، دیوار سیدھی بن جائے گی؟ نہیں بنے، کچھ بھی سیدھا نہیں ہوگا۔ تو بنیاد ہے قدم سے قدم، جب تک قدم سے قدم نہیں ہوں گے صحیح تب تک آپ صف سیدھی نہیں کر سکتے، اور صف کے تعلق سے صف بنانے کے بعد جو نقصانات ہیں، جو شیطان کے وسوسے شر ہیں، ان سے نہیں بچ سکتے۔ جیسے اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں کہ شیطان تمہاری صفوں میں بکری کی شکل کے بچے کی طرح ایسا گھستا ہے۔ اگر آپ قدم سے قدم نہیں ملاؤ گے، اور ملانے سے مراد چپکاؤ گے نہیں، تو شیطان تو آرام سے گھس جائے گا۔ اب اس کو روکنا بھی تو ہے آپ کو، آپ تو 4 فٹ پیر چھوڑے کر کے رکھ دو گے، اب 4 انچ 8 انچ 10 انچ کوئی دور کھڑا ہو گیا تو بکری کے بچے کی شکل میں تو شیطان گھس سکتا ہے۔ تو نبی کے اس حکم پر بھی تو عمل کرنا ہے نا، کہ اس حدیث سے لے کر قدم سے قدم ملانے کا انکار کر دینا ہے، نعوذ باللہ۔ تو آپ کا یہ استدلال تو اہل سنت مطلب اہل سنت کا مذہب ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ تو جہمیہ مرجیہ فرقے کا ہے، کیونکہ اس نے اعتراض کیا کہ صحیح بخاری میں باب باندھے، اب بتاؤ عمل کیسے ہوگا؟ اس بندے نے اصل میں امام بخاری پر اعتراض کیا، کیونکہ امام بخاری نے ان جہمیہ مرجیہ اور قدریہ اور رافضی خارجیوں کا شدت سے بخاری میں رد کیا ہے۔ ان کی رد پر ہی مختلف سارے باب باندھے ہیں، جیسے جیسے فتنہ دیکھا باب باندھا۔ تو یہ دن رات بھڑاس نکالتے ہیں امام بخاری پر، اصل بھڑاس امام بخاری پر ہوتی ہے، پھر اس بہانے محدثین پر ہوتی ہے، کیونکہ پھر دوسرے محدثین نے امام بخاری کے نقش قدم پر چلا ہے، امام بخاری سے استدلال کیا ہے، تو اس کی سزا کے طور پر ان پہ بھی بھڑاس نکالی جاتی ہے۔ اور آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آ رہا تو آگے دیکھیے اس بندے نے کیسے صحیح بخاری پر، امام بخاری پر، محدثین پر، توحید پر طعن کیا ہے۔ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اہل سنت ہے ہی نہیں، یہ فروع مسائل کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ جہمیہ اور مرجیہ فرقے کے ہیں، اور یہ گھس کے لوگوں کو جہمیہ فرقے کی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ کھلم کھلا دعوت تو دینے سے کوئی قبول کرے گا نہیں، بلکہ ان کو لات مار کے بھگا دے گا۔ اس لیے یہ ایسی ایکٹنگ اور جادوگری کر کے آتے ہیں اور لوگوں کتاب و سنت سے پہ عمل کرنے سے روکتے ہیں، جہمیہ مرجیہ فرقے میں لے جاتے ہیں۔ اب سنیے اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کی حقیقت کہ یہ کیسے جہمیہ ہے، مرجیہ ہے، لیکن بنتا اہل سنت ہے۔ جن کی نماز غلط ہے وہ ہم سے میلاد النبی کی دلیل مانگتے ہیں، جنہوں نے توحید کی 3 قسمیں بانٹی ہیں، الوہیہ، ربوبیہ، اسماء و صفات، وہ ہم سے عرس کی دلیل مانگتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، کہتا ہے جن کی نماز غلط ہے، بتاؤ کندھے سے کندھا قدم سے قدم ملانے کا حکم تو صحیح بخاری میں ہی ہے۔ اگر امام بخاری کا باب کہ بھائی یہ مبالغہ کا صیغہ ہے کہ قدم سے قدم، ٹکنے سے ٹکنا، گھٹنے سے گھٹنا ملانا، سب سیدھی رکھنا مقصد ہے، اس سے قدم سے قدم ملانا مقصد نہیں ہے، تو دوسری حدیث تو امام بخاری اسی بخاری میں لائے ہیں نا، کہ قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملانے کا حکم تو نبی دے رہے ہیں۔ نبی کی بات کو جو نہیں مانے وہ اہل سنت ہو سکتا ہے، وہ میلادی ہو سکتا ہے، تو ہماری نماز صحیح ہونے کے بعد بھی غلط ہے نا۔ اب اس نے دوسرا حملہ کیا ہے امام بخاری پر، محدثین پر، توحید پر، کہ جنہوں نے توحید کی 3 قسمیں بانٹ دی، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ الزام لگانا چاہ رہا ہے کہ اللہ رسول صحابہ نے توحید کی کوئی قسم نہیں بانٹی تھی۔ یہ کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری، محدثین اور اہل توحید، اہل حدیث، اہل سنت 1400 سال تک۔ یہ بہت بڑا طعن ہے۔ اب کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے توحید کی قسمیں نہیں بانٹی اور یہ بعد میں ہوا؟ تو مطلب اس کے حساب سے جو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ بدعت ہے، یعنی ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو جن کی نماز درست نہیں وہ میلاد کو غلط کہتے ہیں، یعنی ہم میلاد کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بدعت ہے، تو ہمارے کو بدعتی کہتے ہیں۔ جن کی توحید درست نہیں وہ عرس کو بدعت کہتے ہیں، یہ مطلب جنہوں نے توحید کے ٹکڑے قسمیں بیان کر دی، مطلب یہ توحید کی 3 قسمیں بدعت ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ صرف جہمی اور مرجیہ فرقے کا ہی کہہ سکتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی باب اور چیپٹر کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک چیز سمجھیے اور اس کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی پوری بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کتاب التوحید باب جو باندھا ہے وہ کس کے رد میں باندھا ہے؟ وہ انہی جہمی و مرجیہ فرقے کے رد میں باندھا ہے۔ اور آخری میں صحیح بخاری کا آخری چیپٹر جو ہے کتاب التوحید ہے، تو جب شیعہ رافضیوں کا رد کرنے کے بعد امام بخاری آئے تو آخر میں جہمیہ مرجیہ کے
رد میں آئے۔ آپ اس کی شرح میں داؤد رحمۃ اللہ کی شرح پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ اس میں پتہ چل جائے گا کہ امام بخاری نے جو کام کیا ہے وہ جہمیہ و مرجیہ کے خلاف کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جہمیہ مرجیہ یہ بات کو کبھی ہضم نہیں کر پائیں گے، ہے نا، اور وہ تان امام بخاری پہ کر رہا ہے، وہ تان محدثین پہ کر رہا ہے، کیونکہ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابو داؤد میں سنت کا جو باب بانا ہے وہ عقائد کا ہی باب ہے۔ تو اب اس کا جو اعتراض تھا کہ توحید کی 3 قسمیں بانٹ دی جنہوں نے، تو کیا توحید کی 3 قسمیں پہلے نہیں تھی؟ یہ بعد میں امام بخاری نے بانٹی ہے۔ امام بخاری پہ کون حملہ کر سکتا ہے؟ کوئی شیعہ، رافضی، جہمیہ، مرجئہ ہی کر سکتا ہے، اہل سنت نہیں کرے گا، ہے نا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ توحید کی پہلے 3 قسمیں نہیں تھیں، بلکہ توحید کی پہلے 3 قسمیں شروع سے چلی آ رہی ہے۔ جیسے مثال دیتا ہوں کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ زیر و زبر قرآن میں نہیں تھا، یہ بعد میں لگایا گیا، تو ایسے بیوقوفوں کو جواب دیا جاتا ہے کہ زیر و زبر قرآن میں پہلے سے موجود ہے، نبی، صحابہ، اللہ تعالیٰ نے زیر و زبر سے ہی نبی کو اور نبی نے صحابہ کو اور صحابہ نے صحابہ کو تعلیم دی ہے، لیکن وہ چونکہ پوشیدہ تھے انہیں ظاہر بعد میں کیا گیا۔ جیسے اردو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں زیر و زبر نہیں دکھتا، لیکن جب ہم سیکھتے ہیں تو زیر و زبر سے سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد اس کی حاجت نہیں رہتی۔ تو ویسے ہی عربی کا مسئلہ تھا کہ جب صحابہ ائمہ جب صحابہ اللہ کے نبی کو جبرائیل امین قرآن سکھاتے تھے اور اللہ کے نبی سے صحابہ کرام قرآن سیکھتے تھے، تو انہیں زیر و زبر کے ساتھ ہی سکھایا جاتا تھا، وہ پوشیدہ تھا، ظاہر نہیں کیا گیا۔ پھر بعد میں مسئلہ کھڑا ہوا، اتنے علم والے لوگ نہیں تھے، غلطی کر بیٹھیں گے، اور ایسے ایریوں میں اب قرآن پہنچنے لگا ہے جن کی زبان عربی نہیں ہے تو بہت زیادہ ہی خطا کریں گے، تو حجاج بن یوسف نے اجتہاد کیا، پھر زیر و زبر کو ظاہر کیا گیا، وہ قرآن میں ہی تھے، اس کو ظاہر کیا گیا، استنباط کر کر کے نکالا گیا، اجتہاد کر کر کے نکالا گیا ہے۔ تو بس توحید کی 3 قسمیں بھی قرآن حدیث میں موجود ہے۔ اب چونکہ معاملہ اہل بدعت کا، جہمیوں مرجیوں کا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور عبادات کا انکار کرتے ہیں، اور ایسے بدعتی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کا بھی وسیلہ لگاتے ہیں، اور وسیلے کو جو شرک کہا ہے کتاب و سنت نے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو جب یہ فرقے پیدا ہوئے تو ویسے ہی امام بخاری نے بھی اجتہاد کر کے اس بات کو نکالا، اور صحیح بخاری میں باب بتایا ہے، اس نے وہاں نام نہیں لیا، اس نے اشارے میں ایسی بات بولنا چاہا جس سے لوگ یہ سمجھے کہ بھائی یہ محدثین نے بھی نہیں کیا، بلکہ یہ آج کے زمانے کے جیسے اہل حدیث کے تعلق سے ہم کرتے ہیں کہ اہل حدیث نے توحید کے وہ بنا دیے، اس نے ہمت نہیں کر پایا امام بخاری کا نام لینے کی، کیونکہ معلوم ہے کہ بخاری سب کے ہاتھ میں ہوتی ہے، فوراً مل جائے گی دلائل اور جھوٹ پکڑا جائے گا، لیکن اشارے میں اس نے دونوں کام کر دیا کہ تان تو کر دیا امام بخاری پر، اور بعد میں مکر بھی جائے گا کہ نہیں میں نے کہا امام بخاری کو بولا، میں نے تو ان کو بولا تھا آج والوں کو، لیکن اصل میں یہ تان تھا کس پر؟ امام بخاری پر، کیونکہ جہمیوں مرجیوں کا رد کس نے کیا؟ توحید، کتاب التوحید باب کس نے باندھا ہے؟ امام بخاری۔ کس کے رد میں باندھا ہے؟ جہمیوں مرجیوں کے، اور وہاں کیا ثابت کیا ہے؟ توحید کی 3 قسمیں ثابت کی ہے، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ آئیے سب سے پہلے کتاب التوحید کی روایت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور مشہور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو کیا نصیحت کی؟ یہ سب کو معلوم ہے، یہ بہت مشہور روایت ہے کہ اس میں تم اہل کتاب سے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے سب سے پہلے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی؟ تم اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے سب سے پہلے انہیں اس کی دعوت دینا کہ وہ اللہ کو ایک مانے۔ سب سے پہلی دعوت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے اس پر باب بانا ہے، چیپٹر بانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینا۔ نبی کی دعوت کیا ہے؟ امت کو توحید کی دعوت دینا، اور نبی توحید کی دعوت میں سب سے پہلی کیا بات بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو بتانا کہ اللہ ایک ہے، یعنی توحید کی پہلی قسم بتائی جا رہی، کون سی قسم؟ کہ اللہ ایک ہے، توحید ربوبیت، اللہ رب ہے۔ اب کوئی قرآن حدیث سے جو پیدل ہوگا، جس کو قرآن حدیث کا تھوڑا بھی علم نہیں ہوگا، وہ انکار کر سکتا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں تم نے بانٹی ہے، پہلے نہیں تھی، نبی تو بتا رہا ہے، اب تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نبی کی بات، تو یہ تمہاری بدقسمتی ہے، ہمارا کیا قصور؟ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے پھر میری رسالت کو مانے، جب وہ اس کو سمجھ لے یعنی اللہ رسول کی پر ایمان لے آئے تو انہیں بتانا کہ ایک دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہے، جب وہ نماز پڑھنے لگے تو انہیں بتانا کہ تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، پھر امیروں سے لی جائے گی، غریبوں کو دی جائے گی، یعنی پھر بتا رہا ہے کہ توحید الوہیت،
الوہیت مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ لوگ تو وسیلے کے نام پر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عرس کے نام پر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نذر و نیاز کے نام پر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو انہیں یہ بات کہاں ہضم ہوگی؟ یہ تو کسی قیمت پہ نہیں مانیں گے نا توحید کی تینوں قسمیں۔ اب توحید کی 2 قسمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتا دی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتا ہے کہ جنہوں نے توحید کی 3 قسمیں بانٹ دی، نعوذ باللہ، اب تو اس کا اعتراض نبی پر بھی چلا گیا، اب تو یہ گستاخ رسول بھی ہو گیا۔ ابھی تک یہ جانے انجانے میں صرف حضرت امام بخاری محدثین پر اور اہل حدیث پر تان کرنے لگا تھا، لیکن اب اس کا تان کس پر؟ اللہ رسول پر چلا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے تو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، تو اب یہ تان اللہ تعالیٰ پر چلا گیا۔ اور جو اللہ رسول محدثین ائمہ صحابہ سب پر تان کر سکتے ہوں، کیا وہ اہل سنت ہو سکتے؟ وہ 100% رافضی، خارجی، جہمی، مرجئہ فرقے سے۔ آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا محترم سامعین اکرام، توحید کا ایک اصول امام بخاری رحمہ اللہ نے بتایا کہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لیکن توحید الوہیت توحید ربوبیت پر مقدم ہے۔ یہ بہت پیارا اصول اس حدیث سے بھی پتہ چلا۔ قربان جائیں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ پر، آپ نے کتنی محنت و مشقتوں سے صحیح بخاری جیسی عظیم کتاب اس امت کو دی ہے، اور انہیں گمراہ فرقوں سے محفوظ کرنے کا ایک بہت بڑا ہتھیار دیا۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھرتے، تو ایک بہت پیارا اصول پتہ چلا۔ اب آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں اسی کتاب التوحید میں۔ اگر یہ ایکٹر جو مائک پہ بیٹھا ہے جسے کوڑی کا علم نہیں، ایکٹنگ کرنے کے بجائے کہ بخاری پڑھ لیتا تو اسے علم ہو جاتا، لیکن کیا کرے، ان بدبختوں کو بخاری کے نام سے بخار آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھی۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحاب کو ایک مہم پر روانہ کیا، وہ صحاب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے اور نماز میں ختم قل هو اللہ احد پر کرتے تھے، یعنی وہ نماز پڑھاتے اور ختم کس دوسری صورت پہ کرتے تھے؟ قل هو اللہ احد پر۔ جب لوگ واپس آئے تو اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ طرز عمل کیوں اختیار کیا ہے؟ چنانچہ لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا عزیز رکھتا ہوں، یعنی پسند کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، محبوب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ اللہ بھی انہیں عزیز رکھتا ہے۔ صحابی قل هو اللہ احد میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت دیکھ رہا ہے، یہ بول رہے ہیں نا توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہ کہاں سے لائے تم نے جن کے تم نے ٹکڑے کر دیے؟ ہاں اب دیکھیے یہاں تو صحابی صفت کو مان رہے ہیں، صفت کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں قل اللہ احد کہ ارے یار میری آڈیو بند رہی تھی، توبہ توبہ، جی ہاں معذرت چاہتا ہوں محترم سامعین اکرام۔ تو دیکھا آپ نے کہ صحابہ اکرام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کو مانتے تھے۔ آئیے اب تیسری حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث کے باب میں، اور یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، کیا باب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ بنی اسرائیل میں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو رحمان کے جس نام سے بھی چاہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو اسماء و صفات بھی توحید کی ایک قسم ہے۔ اب ان جہمیوں کو، مرجیوں کو نہیں سمجھا تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ اللہ رسول، صحابہ، ائمہ، محدثین، اہل سنت، اہل حدیث سب پر کلام کر دیا اپنی جہالت میں۔ توحید کی 3 قسمیں شروع سے ہے، اب تم ان پڑھ جاہلوں کو نہیں معلوم تھا تو یہ تمہاری غلطی ہے، ورنہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین علم سیکھنے، علم سمجھنے، کتاب و سنت کی بات سیکھنے سمجھنے، کتاب اور اہل سنت کے ساتھ رہنے، ان کے منہج کو اختیار کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔